سورہ الحج ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت باتیں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے، وہ درخت ہے، پہاڑ ہے، جانور ہے، کوئی بھی چیز جو کائنات کے اندر ہے اور کثیر تعداد انسانوں کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کچھ اور زیادہ تر انسان ایسے بھی ہیں جن کے اوپر میری بات غالب آ چکی ہے کہ ان کو عذاب پہنچے۔ اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں اللہ رسوا کر دوں اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اور ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ ٹوکنے والا ہے، اور نہ ہی پوچھنے والا ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، یہ آیت، اس آیت کے اندر جو بہترین باتیں ہوئی ہیں وہ اللہ کی عبادت سے متعلق باتیں ہوئی ہیں کہ درخت بھی، پہاڑ بھی، جانور بھی، ہر چیز اپنے اپنے طریقے کے مطابق جو اللہ نے ان کو سمجھایا ہے، سکھلایا ہے، اسی کے مطابق وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیو، انسانوں کی اکثریت اللہ کی عبادت نہیں کرتی۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ میرا اور آپ کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف ایک ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت۔ ہم دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے ہم نے جانا ہے، دنیا کے اندر آئے ہیں جانے کے لیے، اور آخرت کے اندر آئیں گے رہنے کے لیے۔ ہمارا گھر آخرت کا گھر ہے، وہاں ہم نے رہنا ہے۔ یہاں ہم ہر گھڑی میرے محترم بھائیو امتحان کے اندر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سرخرو فرمائے، اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، ابن ماجہ اور نسائی کے اندر 468 اور ابن ماجہ کے اندر 1426 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کہ سب سے پہلا سوال کل قیامت کو جو ہوگا وہ انسان کے سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ اب میرے محترم بھائیو، پہلا سوال لازمی ہوتا ہے۔ ہم نے بھی امتحان دیے ہیں، کچھ نوجوانوں نے بھی امتحان دیا ہوگا، لکھا ہوتا ہے کہ پہلا سوال حل کرنا لازمی ہے۔ پہلا سوال حل نہ ہو تو انسان امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے۔ تو پہلا سوال کل قیامت کو ہوگا میرے سے اور آپ سے، نماز کے بارے میں ہوگا۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب ذرا اندازہ کیجیے یہ کتنا اہم سوال ہے، کتنا اہم سوال ہے۔ اور یقین جانیے میرا ایمان اس بات کے اوپر گواہ ہے، یہ بات پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر نماز والا جواب ٹھیک ہو گیا، نماز صحیح نکل آئی، تو میرے محترم بھائیوں انشاءاللہ آگے جو سوال آئیں گے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ آسان ہوتے جائیں گے۔ اور اللہ کی رحمت کا میرے محترم بھائیوں نظارہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب نماز کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے، تو کئی لوگ ہوں گے جن کی فرضی نماز جو ہے وہ کم ہو رہی ہوگی، اس کے اندر نقص واقع ہو رہا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کی نفلی عبادت دیکھو، اس کی سنتیں دیکھو، اس کے نوافل دیکھو۔ اگر نوافل مل گئے تو اللہ تعالیٰ نفلوں کے ساتھ فرضوں کی کمی پوری کر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری ڈیوٹی ہے نماز پڑھنا، یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ فرض پورا کرنے کے اوپر بھی اللہ ہمیں انعام دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نہ بھی دے تو عبادت تو ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے، یہ تو ہم نے کرنی ہے۔ لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ ہمیں ڈیوٹی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ انعام، اجر اور ثواب انشاءاللہ عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنائے۔ یہی زندگی ہے میرے محترم بھائیو، اصل زندگی نماز والی زندگی ہے، اصل زندگی عبادت والی زندگی ہے۔ جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں، عبادت نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کی زندگی انسانوں والی زندگی نہیں
جانوروں اور درندوں ان جیسی ہے. انسانوں والی زندگی صرف اس انسان کی زندگی ہوتی ہے جس کی زندگی کے اندر نماز ہے، عبادت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ زندگی ہے. اللہ ہمیں یہ زندگی نصیب فرمائے. اور آگے سنیے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. مسند احمد کے اندر 6576 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز کا ذکر کیا. ہمارے سامنے نماز کی بات چلی تو اللہ کے نبی نے مخاطب کیا پھر سب کو. فرمایا میرے صحابہ ہم نماز کا ذکر کر رہے ہیں، نماز کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں محمد کی زبان سے ذرا سنیے کہ نماز پڑھنے والا، نماز کی حفاظت کرنے والا کتنا عظیم انسان ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ بھی نماز کی حفاظت کرتا ہے یہ نماز کل قیامت کو اس کے لیے نور، روشنی کا ذریعہ بنے گا. قیامت کے اندھیروں کے اندر نور بنے گی یہ نماز، نور بنے گا یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور فرمایا برہان، یہ دلیل ہوگی، یہ دلیل ہوگی. یہ آپ کے پاس ایک پیمانہ ہوگا، آپ کے پاس ایک دلیل ہوگی کہ اللہ میں تیری عبادت کرنے والا تھا، تیرے سامنے جھکنے والا تھا. اللہ اتنی قدر کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ اپنی عبادت کی وجہ سے انشاءاللہ انسان کو نجات عطا فرما دے، کامیابی مل جائے گی. اور دوسری طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفَ. میرے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، کل قیامت کے دن ہوگا نہ اس کو اللہ نور عطا کرے گا، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی کہ میں مسلمان ہو کر دنیا سے آیا ہوں، نہ اللہ اس کو نجات دے گا، بلکہ اس کا ساتھ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرعون کے ساتھ ہوگا. ذرا اندازہ کیجیے قارون کتنا بدبخت انسان ہے جو قیامت تک زمین کے اندر ہی دھنستا جا رہا ہے، دھنستا چلا جائے گا. اتنا بڑا غضب نازل ہوا ہے اس بدبخت انسان کے اوپر. لیکن بے نمازی بندہ کل اس بدبخت انسان کے ساتھ ہوگا. فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، سب سے بڑا اللہ کا باغی، اور سب سے بڑے باغی کے ساتھ انجام ہوگا تو بے نماز کا انجام ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، جن کی زبان پہ میرا اللہ بولتا ہے، جن کی زبان کی گارنٹی میرے اللہ نے دی ہے، جن کا ہر ایک ایک حرف سچا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بے نماز اتنا بدبخت ہے، اتنا اللہ کے نزدیک بے وقت اور حقیر ہے کہ اللہ کل اس کو ساتھ دے گا تو قارون کا، فرعون کا، حامان کا، ابی بن خلف، منافقوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اس بے نمازی بندے کا انجام ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. میرے محترم بھائیوں یہ سچی باتیں ہیں، یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی جذبات والی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت کے اوپر مبنی باتیں ہیں. میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کا ساتھ بدبخت لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی کہہ دیا ہے یہ جہنمی ہے، یہ میرے عذاب اور غضب کا شکار ہے. دن رات جہنم کا عذاب، جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہے. یہ سارے بدبخت لوگ، ان کے ساتھ بے نمازی کا انجام ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری طرف وہ خوش قسمت انسان جو مسجد کی طرف آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ، اللہ اس کی قدر کتنی کرتے ہیں، کتنا عظیم انسان ہے. سنیے ابن حبان 2037 نمبر کے اوپر صحیح حدیث ہے. میرے نبی فرماتے ہیں من راح الى مسجد الجماعت، جو جامعہ مسجد کے اندر آتا ہے، مین مسجد کے اندر آتا ہے، جامعہ مسجد کے
اس کے قدم اٹھانے کی وجہ سے اللہ اس کا گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے میرے محترم بھائی، اللہ کی رحمتیں تو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں کی طرح نمازی بندے کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ تیرے ایک ایک قدم کی بھی قدر کرتا ہے جب تو عبادت کے لیے اٹھاتا ہے، اور میں اور آپ اتنے انجان ہیں اور اتنے اللہ کے ناشکرے بن چکے ہیں کہ ہمیں عبادت کی نماز کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اتنے لوگ ہیں گھروں کے گھر بے نماز۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ معاف فرمائے، سب سے بڑی نحوست، سب سے بڑی تباہی زندگی کے اندر، سب سے بڑی نحوست زندگی کے اندر، سب سے بڑی بے برکتی اور سب سے بڑی، سب سے خطرناک ترین چیز جو ہے وہ انسان کا بے نماز ہونا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہونا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ اس انسان کی زندگی سے برکت چھین لیتا ہے، رحمت چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا فضل سائڈ پہ کر لیتا ہے، اللہ اپنا ذمہ سائڈ پہ کر لیتا ہے۔ جس کی زندگی کے اندر عبادت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی زندگی سے محفوظ فرمائے، اللہ عبادت والی نماز والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے۔ اور میرے کریم آقا، میرے پیر، میرے مرشد محمد کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَخَطْوَةٌ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ ذَاهِبَةٌ وَرَاجِعَةٌ۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرا اللہ اتنی مہربانی کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے قدم اٹھائے، نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھ کے واپس گھر گیا، یہ قدم اٹھاتا گیا، اللہ ہر قدم پر، ہر قدم پر، ہر قدم پر جو مسجد کی طرف اٹھے اور پھر بعد میں گھر کی طرف اٹھے، آنے جانے کے ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا کرتا ہے۔ پھر بھی انسان کہے کہ مجھے تو نماز کی توفیق نہیں ہے، میرا کیا بنے گا، نماز کا کیا فائدہ ہے، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، کل قیامت کو اس کا احساس ہوگا نیکی کا۔ جتنا آپ کو دنیا کمانے کا شوق ہے نا، بڑھ چڑھ کے ہم دنیا کماتے ہیں، بڑی حرص، بڑی لگن ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے کل قیامت کا دن ہوگا۔ میں نہیں پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ اپنی پیدائش سے لے کر مرنے تک، بوڑھا ہونے تک، ساری زندگی اللہ کی اطاعت فرما برداری کے اندر گزارتا ہے، عبادت کے اندر گزارتا ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک، بوڑھا ہونے تک۔ لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا اس کو بھی حرص ہوگی کہ اللہ مجھے ایک اور موقع دے دے، جتنے میں عمل کر کے آیا ہوں اتنے عمل مجھے مزید چاہیے۔ یہ کل قیامت کو پتہ چلے گا کہ حرص کیا ہے، لالچ کیا ہے، اور کس چیز کا لالچ ہونا چاہیے، یہ کل قیامت کو پتہ چلے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، لوگ منتیں کریں گے، اللہ کے ترلے لیں گے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کہیں گے کہ ایک موقع اللہ دے دے، ایک چانس دے دے، ایک دفعہ دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، لوگ منتیں کریں گے، اور پھر جب اپنی تباہی بربادی اپنے سامنے دیکھیں گے، موت کو آواز دیں گے کاش میں موت ہی آ جائے، کاش آج جو ہم رسوا ہوئے ہیں، ذلیل ہوئے ہیں، آج جو ہم حقارت کے گڑھے کے اندر گرے ہیں، آج ہماری ویلیو کوئی نہیں، ہماری سنتا ہی کوئی نہیں، ہم کسی کام کے نہیں رہے، ہم ایک چیونٹی کے برابر بھی ہمارا وزن نہیں رہا، ہم چیونٹیوں سے بھی ہلکے ہو چکے ہیں۔ پھر انسان کوشش کرے گا اسے موت آ جائے، اللہ فرمائیں گے موت نہیں آنی، آج تو موتوں کو بلا، تیرا خاتمہ نہیں ہوگا، آج تو اپنے انجام کی طرف جائے گا۔ جو تو کر کے آیا وہ تو نے آج لینا ہی لینا ہے، جو دنیا کے اندر بی کے آیا ہے وہ کاشت کرنا ہی کرنا ہے، تیرا سامنا ہونا ہی ہونا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان کا اپنے کیے کا اس نے سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دنیا کمانے سے زیادہ حرص نیکی کی رکھو، لالچ نیکی کا رکھو۔ جو قرآن ہے، اللہ ہے، محمد کریم ہے، سب سے سچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے، اگر مقابلہ بازی کرنی ہے تو پھر نیکی کے اندر کرو، نیکی کے اندر کرو، نیک اعمال کے اندر کرو۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، آؤ اللہ کی بخشش کی طرف جلدی کیجئے، اگر جلدی کرنی ہے تو اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ
کرنی ہے سب سے زیادہ جلدی اس کام کے اندر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نماز والا بڑا مسئلہ ضروری ہے، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس کے بغیر نہ تو ہم مسلمان رہتے ہیں، اور یقین جانیے اگر آپ فتوے پڑھ لیں، سعودی عرب کے بڑے بڑے عظیم علماء ان کا فتویٰ ہے، میں پڑھ رہا تھا، حوالے کا ذمہ دار ہوں، کہ بے نماز بندے کا وہ کہتے ہیں کہ جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو دائمی بے نماز ہے، ہمیشہ اللہ کی نماز عبادت سے دور رہا، بڑے بڑے علماء محدثین کا فتویٰ ہے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی سے کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہ تو بے نماز کا جنازہ پڑھانا چاہیے، نہ پڑھنا چاہیے، اور نہ ہی بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ وہ اس امام سے ان چیزوں سے روکتے ہیں۔ میرے موبائل کے اندر کتاب موجود ہے، اللہ کی عزت کی قسم پڑھ کے آیا ہوں، اور میں حیران رہ گیا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر تو بے نماز رہنا ایک روٹین بن چکی ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ہم روز مسجد کے اندر جائیں، 5 وقت مسجد کے اندر جائیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم تو بڑے مصروف ہیں، بڑے کاروباری ہیں، بڑے تجارت مین ہیں، ہمارا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن سب سے سچی کتاب ہے، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، جب ہماری طرف آنے والا ہماری طرف سے ان کی جان نکالتا ہے، پھر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اللہ اس فرشتے کو روک دے، یہ ہماری جان قبض نہ کرے، یہ ہمیں چھوڑ دے، ہمیں ٹائم دے دے۔ کیوں 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 ٹائم مانگ رہا ہے؟ دکان کے لیے ٹائم مانگ رہا ہے، کاروبار کے لیے ٹائم مانگ رہا ہے، کچھ بتانے کے لیے ٹائم مانگ رہا ہے؟ نہیں، کہتا ہے میں نیک بننا چاہتا ہوں، نیک بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کو منانا چاہتا ہوں۔ اور میرے محترم بھائیو، جب ٹائم نکل گیا، جب آنے والا اسرائیل آ گیا، پھر ٹائم نہیں ملنا، پھر ایک لمحہ نہیں ملنا، ایک سیکنڈ نہیں ملنا، پھر پچھتاوا، پھر ذلت، پھر رسوائی، پھر پشیمانی ملے گی جس کا مداوع ہو ہی نہیں سکتا، جس کی تلافی ممکن ہی نہیں ہے، جب آنے والا آ گیا۔ اور میرے محترم بھائیو، اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنا لیں۔ اگر بے نماز رہے اور مسلسل بے نماز ہی رہے تو میرے محترم بھائیو دنیا کے اندر ہی عذاب آ جاتے ہیں۔ سنیے، جب جناب محمد کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر 425 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ فرائض میں سے ہیں، یہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے، 5 جماعت نمازیں پڑھتا ہے، اور بہترین وضو کرتا ہے۔ وضو بھی میرے محترم بھائیوں عبادت ہے، وضو بہترین طریقے سے کرتا ہے، پھر نمازیں ادا کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، پورے ارکان کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا قال له علی اللہ احد ان یغفر له، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ ایسے بندے کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی ڈی ایس پی، کسی وزیر اعظم کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی امام اور مولوی کا وعدہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو 5 وقت با جماعت نماز پڑھتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ ٹک ٹک کے نماز پڑھتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کئی بھائی ایسے ہیں بڑی تیز سپیڈ کے اندر نماز پڑھتے ہیں، میری گزارش ہے ایسی نماز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ جلدی کی نماز، جلدی رکوع، جلدی سجدہ، اتنی تیزی کے ساتھ آئے، تیزی کے ساتھ چلیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، جس نماز کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے وہ نماز ہی نہیں ہے، اللہ نے وہ قبول نہیں کرنی، وہ کل کو وہ نماز تیرے منہ پہ ماری جائے گی۔ اللہ کہے گا تجھے شرم آنی چاہیے، دنیا کے اندر ادنا سے ادنا آدمی کے سامنے بات کرنے کا تجھے سلیقہ تھا، بڑا ادب کرتا تھا، بڑا احترام اور بڑے گفتگو کے آداب کا خیال رکھتا تھا، لیکن جب میری عبادت کے لیے آیا کرتا تھا اتنی تیز نماز، کوئی لفظ بھی صحیح ادا ہی نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر انسان صحیح نماز پڑھے تو نماز کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے،
خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور میرا اللہ بھی خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہے، تضاد نہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے بہترین خوبصورت ترین عمل کون کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، نماز کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، خوبصورت نماز پڑھیں، اچھی نماز پڑھیں، آپ کا دل انشاءاللہ اطمینان سے بھر جائے گا۔ جب ایسی نماز نصیب ہو گئی تو سمجھ لیجئے میرے اللہ کا وعدہ، آپ اللہ کے وعدے کے مصداق ٹھہر چکے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نعت کے وحی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی امام سے مولوی کسی فتوے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اور فرمایا جو بندہ یہ کام نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَحَدٌ، اس پر اللہ کا کوئی عہد نہیں، اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا۔ میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کیجئے، جیسے اللہ کا ذمہ ہی اٹھ جائے، جو کہے اللہ کہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس کی نجات خطرے کے اندر ہے، اس کی کامیابی خطرے کے اندر ہے، جس سے میرا اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے، اللہ کہے میرا اس سے کوئی عہد نہیں۔ ذرا اندازہ کیجیے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو ایک واقعہ سنیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ نماز کس قدر ضروری ہے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر 2774 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ ایک بندہ قبر کے اندر ہے، اس کو قبر کے اندر 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ کے فرشتے اس کو کوڑے مارتے ہیں، وہ بندہ بار بار التجا کرتا ہے کہ کوڑے کم کیے جائیں، عذاب ہلکا کیا جائے، لیکن عذاب ہلکا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ سارے کوڑے اس کو لگ جاتے ہیں، 100 کے 100 کوڑے اس کو لگ جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جب کوڑے ختم ہوتے ہیں فَانْطَلَعَ قَبْرَهُ عَلَيْهِ نَارًا، اس کی پوری قبر جو ہے وہ آگ سے بھری جاتی ہے، آگ کے شعلے اس کی قبر سے اٹھتے ہیں، آگ کے اندر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب عذاب سے افاقہ ہوتا ہے، عذاب اس کا ہلکا ہوتا ہے، تخفیف ہوتی ہے، عذاب ہٹتا ہے، تو پھر وہ سوال کرتا ہے کہ مجھے کوڑے کیوں مارے گئے، میری قبر کے اندر جہنم کی آگ کیوں ڈالی گئی، مجھے کیوں جلایا گیا، کس وجہ سے، کون سے گناہ میرے اندر تھے۔ سنیے میرے محترم بھائیو، محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرشتے اس سے کہتے ہیں اِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً وَاحِدَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، کہ میرے پوچھنے والے اے انسان تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی۔ اندازہ کیجئے میرے محترم بھائیو، پڑھی تھی لیکن بغیر وضو کے پڑھی تھی، اتنی سخت سزا کا مرتکب ہوا، اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے، کتنی نمازیں میرے محترم بھائیو اس کی زندگی سے چلی گئی، کتنی نمازیں، کتنے رکعتیں، کتنے سجدے کو مس کر گیا۔ وہ اپنا ذرا موازنہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ اس کو کون سا عذاب ہے۔ اس بندے نے نماز تو پڑھی ہے لیکن بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، بغیر وضو کے نماز ایک پڑھنے کی وجہ سے جہنم کی آگ کے اندر کوڑے لگے، قبر آگ سے بھری گئی۔ میرے محترم بھائیوں، جو بندہ مسلسل نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ محاسبہ کرے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ میری اور آپ کی باتیں نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کرامت کی باتیں نہیں ہے، یہ کوئی اور باتیں نہیں ہے، پورے حوالوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اس کو یہ عذاب ملا جس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ اور میں اور آپ میرے محترم بھائیوں ذرا غور کریں، کتنی نمازیں زندگی کے اندر رہ گئی ہیں، اور کبھی آ بھی گئے تو کتنی کو توجہ دیتے ہیں نماز کو۔ عجیب سا چہرہ ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں، عجیب سی حرکات ہوتی ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی کئی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، نہ خشوع نہ خضوع، خیالات کہیں سے کہیں پہنچے ہوتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، خدا کے لیے اصل سرمایہ نیکی ہے، اصل چیز یہ ہے جو آپ کے کام آنی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ صبح آپ درس کے اندر سن رہے تھے کہ
کہ یوم یفر المرء من اخیہ، بڑے بڑے عظیم رشتے، بڑے بڑے پیارے رشتے جو دنیا کے اندر جان قربان کر دینے کو تیار تھے، اللہ کی عزت کی قسم ہے کل کوئی ایک نیکی بھی آپ کو نہیں دے گی۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے، باپ کتنا پیار کرتا ہے، اولاد منتیں کرے گی کہ امی جی ابو جی ایک نیکی سے نجات ہو جائے گی، ایک نیکی چاہیے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن اس پر گواہ ہے، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا، وہاں سرمایہ چلے گا، وہاں سکہ چلے گا۔ تو یہ نیک اعمال چلنے ہیں، یہ دنیا کے سکے، یہ دنیا کے مال و متاع، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اور میرے محترم بھائیو، اصل کرنے کے لیے ہم یہ آئے ہیں، خدا کے لیے نیکی کی حرص اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ اگر نماز سے دور ہوتے گئے دنیا کے اندر پھر ایک عذاب آتا ہے۔ یہ بات بیان کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر 794 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے کریم آقا، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، لا ينتهين اقوام ان ولهم الجماعت او لا يختمن اللہ على قلوبهم۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں کو جماعت چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے۔ جماعت کی بات ہو رہی ہے، نماز کی نہیں۔ جماعت ہماری تو نمازیں رہ گئی، جماعت حضور کی بات ہے۔ کتنے ساتھی ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن دن کے اندر ایک آدھ جماعت نصیب ہوتی، ساری نمازیں جماعت کے بغیر۔ میرے نبی فرماتے ہیں جماعت چھوڑنے سے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے۔ اگر لوگ جماعت چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو میرے نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر عذاب آ جائے گا۔ کیا؟ اولا یختمن اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا۔ جب مہر لگ گئی پھر بس، پھر کوئی نیکی کی بات اندر نہیں جائے گی، کوئی نیکی کا شوق پیدا نہیں ہوگا، کوئی عبادت کا شوق نہیں لگے گا، کوئی آخرت کی فکر نہیں پیدا ہوگی۔ جب مہر لگ گئی، سب سے بڑا عذاب بے نمازی کے اوپر، جو نماز چھوڑنے والا ہے، جماعت چھوڑنے والا ہے، اس کی زندگی کے اندر سب سے بڑا عذاب اللہ یہی نازل کر دیتے ہیں، اللہ اس کا دل ہی بند کر دیتے ہیں، اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں کہ بس تیرا خاتمہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں، کتنے ایسے بابے ہیں شاید انہوں نے زندگی میں کبھی مسجد دیکھی نہ، کیوں؟ مہر لگ چکی ہے، مہر لگ چکی ہے۔ تو آپ سمجھائیں، میں سمجھاؤں، ان کو مولوی سمجھائے، الا ماشاءاللہ کسی کو سمجھ آ جائے تو الگ بات ہے، آپ سمجھا کے دیکھیں ان کو سمجھ نہیں آئے، وہ بڑے بڑے باتیں کریں گے، میرے کپڑے ٹھیک نہیں رہتے، مجھے فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، لیکن مسجد کی طرف نہیں آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے عذاب کے اندر ہیں، بدبختی کے اندر ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ اور جب مہر لگتی پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ثم لا یکونن من الغافلین، پھر وہ لوگ غافلوں کے اندر ہو جاتے ہیں۔ یہ غفلت کے اندر سب سے بڑا غافل، سب سے بڑی غفلت میرے محترم بھائیوں بے نماز رہنا ہے۔ دیکھیں جو غفلت کے اندر ہے وہ کتنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نمازی بنائے۔ میرے محترم بھائی، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ سب کے پاس جاؤں، آپ کے سامنے ہاتھ باندھوں، منت کروں خدا کے لیے، زندگی کی قدر کر لو، نماز کا شوق پیدا کر لو۔ نماز زندگی کے اندر آ گئی تو سمجھ لو سارا کچھ مل گیا ہے، سب کچھ مل گیا ہے۔ اگر نماز نہیں ہے دنیا ساری مل چکی ہے، دنیا کی آسائشیں، سہولیات، سب کچھ ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے کچھ نہیں آپ کے پاس، کچھ نہیں آپ کے پاس۔ آپ سب سے زیادہ غریب ترین، مفلس ترین انسان ہے اگر آپ کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے۔ خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں میری منت ہے، ترلا ہے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ وقت کی قدر کریں، نمازی بنیں، عبادت کر لیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمارے سلف جو نیک بندے تھے، ایک واقعہ سنا کے چھوٹا سا واقعہ ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حافظ صاحبی نے رحمت اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک بندہ، اللہ کا نیک بندہ، جان کنی کے عالم کے اندر تھا، یعنی اس کی موت سمجھ لیجئے کہ وہ موت کے سکرات کے اندر تھا، لیکن ابھی اس کو ہوش تھی۔ اذان ہوئی تو کہتا ہے مجھے اٹھاؤ، مجھے مسجد کی طرف لے چلو۔ لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، آپ جا نہیں سکتے، ہم کیسے آپ کہا مجھے سنبھالا دو۔ انہوں نے کہا آپ بیمار ہیں، شدت کی بیماری ہے۔ کہتا ہے اللہ کا بلاوا آئے اور میں
اور میں نہ جاؤں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے ہوش قائم ہے، میں نے اذان سن لی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز سن لی ہے، اب میں برداشت نہیں کرتا کہ میں یہاں ٹکا رہوں، میں ضرور جاؤں۔ وہ لوگوں کے سہارے مسجد کے اندر آیا، مغرب کی نماز تھی، ایک رکعت اس نے ادا کی، دوسری رکعت کے اندر ہی فوت ہو گیا۔ اندازہ کیجئے میرے محترم بھائیوں، جن کو نماز کی جماعت کی قدر ہے، بیماری رکاوٹ نہیں بنتی ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ کتنا بڑا اعزاز پا گیا کہ نماز کی حالت کے اندر، عبادت کی حالت کے اندر اللہ کے پاس جمع۔ درجنوں واقعات ہیں میرے محترم بھائیوں، ایسے درجنوں واقعات ہیں کہ لوگ شدت کی بیماری کے اندر ہیں، چل نہیں سکتے، لوگوں کے سہارے، لوگوں کے کندھوں کے سہارے جماعت کے اندر آتے ہیں اور جماعت کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور ہم ہیں کہ بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں، بس ہمارا موبائل ہی ہماری جان چھوڑتا، نہ موبائل جان چھوڑے اور نہ ہم نماز کی طرف جائیں۔ خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں بڑا نقصان ہو جائے گا، پھر پچھتاوا ہی ہوگا، کوئی تلافی پھر ممکن نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ